فرمایا فلما حضروہ قالوا انصتوا، جنات کی جماعت حاضر ہوئی اور قرآن سننے لگی اور ایک دوسرے سے کہنے لگے خاموش ہو جاؤ، انصتوا کیا ہو جاؤ، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر سنو اور خاموش ہو جاؤ تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ رحم کے مستحق وہی لوگ ہوں گے جو خاموش ہو کر قرآن سنیں گے، جو خاموش ہو کر قرآن سنیں گے۔ سمجھ گئے بات؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی اسی آیت مبارکہ کو لیا ہے اور اس پہ عمل کیا ہے، اور یہ قانون بھی ذہن میں رکھیں، قرآن کے مقابلے میں اگر کوئی حدیث آئے گی تو اس کے اندر ترمیم ہوگی، اس کو قرآن کے مقابلے کے اندر پیش نہیں کیا جائے گا، اس کے اوپر جو عمل کیا جائے گا یہ علماء بتائیں گے کیسے عمل کرنا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ قرآن کی آیت چھوڑ دیں اور آپ کہیں جی حدیث پہ عمل کرے، تو حضور کا فرمان آپ نے اللہ سے بڑھا دیا ہے۔ اللہ اکبر کا معنی یہ ہے کہ وہ سب سے بڑا ہے، وہ نبیوں سے بھی بڑا ہے، حضور سے بھی بڑے ہیں اللہ رب العزت، تو ان کا جب حکم آ گیا تو پھر ان کا حکم ہر حال میں پورا کرنا ہے۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ فرمایا فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین، جب نماز مکمل ہو گئی، تلاوت مکمل ہو گئی، جنات کی جماعت لوٹی اپنی قوم کی طرف انہیں ڈراتے ہوئے، جہنم سے بچ جاؤ، خدا کے عذاب سے بچ جاؤ، اس کی پکڑ سے بچ جاؤ، اور پھر انہیں جا کے بتایا قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق وإلی طریق مستقیم، کہنے لگے اے ہماری قوم، ہم ایک کتاب سن کر آئے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے اور تمام پہلی کتابوں کی وہ تصدیق کرتی ہے، وہ سب سچی کتابیں تھیں۔ یہدی الی الحق وإلی طریق مستقیم، حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور صراط مستقیم کے اوپر گامزن کر دیتی ہے۔ ہم ایسی کتاب سن کر آئے ہیں۔ تو اللہ کی شان، وہ 7 جن حضور علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اور یہ جو جنات ہیں یہ بھی انسانوں کے ساتھ ہی ہیں۔ ہمارے عامل لوگ بڑا ڈراتے ہیں لوگوں کو، تمہارے گھر میں جنات ہیں، تمہارے گھر میں جنات ہیں۔ جنات تو ہر جگہ پہ ہیں، ہر مسجد میں ہیں، ہر گلی میں ہیں، یہ تو ہر جگہ پہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ کسی کو نقصان پہنچائیں تو پھر اس کا علاج ہے، ورنہ آپ ان کو بھگا سکتے ہی نہیں۔ کیسے بھگائیں گے آپ ان کو؟ انسانوں سے پہلے یہ آباد تھے دھرتی کے اوپر، انسان بعد میں آباد ہوئے ہیں، تو اس لیے یہ بڑے لوگ اس سے ڈرتے ہیں کہ یار وہ جن ہے، جن ہے تو پھر کیا ہو گیا؟ آپ کو کیا پتہ کتنے آپ کے ساتھ جمعہ پڑھ کے جاتے ہیں، کوئی انسانی شکل میں، کوئی انسانی شکل میں بھی ظاہر نہیں ہوتے۔ کیوں جی؟ کتنی مساجد ہیں وہاں پر، یہ ہیں مدارس میں ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، ظاہر ہو جاتے تھے، بچے ڈرتے تھے، پھر ہم اپنے اساتذہ کو بتاتے تھے۔ تو میرے محترم سامعین، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اور ان کے اندر بھی ایسے ہی نیک لوگ بھی ہیں، شریر بھی ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں، ان کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں، اچھے بھلے، اچھے برے، ان کے اندر بھی ایسے ہیں۔ اور بعضوں کو جن قید کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، ہیں جی، جن قید کرنے کا۔ وہ ایک نے لکھا نا جی، جن قید کیا اور قید کر کے اس کو کہا کہ مجھے جناب ڈیفنس میں کوئی محل لے دو۔ وہ جن کہنے لگا میں تو خود تربوز کے چھلکے میں رہتا ہوں، تجھے محل کہاں سے لے کے دے دوں؟ اور یہ بہت برا شوق ہے، بہت سے نے اس میں اپنی جان گنوا دی، بہت سا نقصان اپنا کروایا۔ تو اس لیے کبھی اس شوق کے اندر نہ پڑیں۔ اصل میں انسان خدا بننا چاہتا ہے،
خدائی چاہتا ہے جنات کی طاقت آ جائے، پھر میں یہ کروں، پھر میں بتاؤں دشمنوں کو، حاسدوں کو، فلاں کو، یہ طاقت چاہتا ہے، دولت چاہتا ہے کہ پھر میں دنیا کے خزانے لوٹ لوں، ان سے یہ کروا لوں، وہ کروا لوں، ہے بھائی اللہ تعالیٰ نے وہ خدائی میرے اور آپ کے لیے جنت میں رکھی ہے، اس کی تیاری کرے، اور وہاں پر وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ فرمایا جو چاہو گے وہی ہوگا، انشاءاللہ وہی ہوگا۔ تو یہاں پر وہ نہیں ہوگا، یہ ذہن میں رکھنا، کبھی تمہاری مرضی کے موافق ہوگا، کبھی خلاف ہوگا، مرضی کے موافق ہو جائے شکر الحمدللہ، مرضی کے خلاف ہوا تو اللہ کو یہی منظور تھا، بس یہ ہے سارے غموں کا علاج، ساری تکلیف کا علاج، بس مولا کو یہی منظور تھا، جو منظور تھا وہ ہو گیا۔ میرے محترم سامعین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 دن وادی نخلہ میں قیام فرمایا اور پھر واپس مکہ کی طرف سفر شروع فرمایا۔ غلام کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل کیسے ہونا ہے، ہمارا تو داخلہ ہی بند ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا زید بن حارثہ فرمایا کہ اللہ کوئی صورت نکالیں گے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب مکہ کے باہر پہنچتے ہیں خط لکھ رہے ہیں مجھے پناہ دی جائے، وہ انکار کر رہے ہیں، نہیں جی۔ مطعم بن عدی اس نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو پناہ دی اور اپنے بیٹوں سے کہا ہتھیار لگاؤ، اپنی قوم کو جمع کیا، اور اس نے اعلان کیا کہ میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو پناہ دی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام مکہ میں تشریف لائے اور آپ نے بیت اللہ میں تشریف لا کر طواف کیا، دعا فرمائی۔ مطعم بن عدی ہتھیار لگا کے کھڑے رہے۔ جس دن بدر کی فتح نصیب ہوئی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے مکہ کے قیدی لائے گئے، حضور فرماتے کاش میرا وہ محسن مطعم بن عدی آج زندہ ہوتا اور ان کے بارے میں جو بھی سفارش کرتا میں اس کی سفارش کو قبول کرتا۔ میرے محترم سامعین،